صاحب آپ پنجاب میں ہیں، تو پنجاب میں 21 ستمبر کو جلسہ بھی ہونا ہے، جلسے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جلسہ کر پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، ہم کیوں جلسہ نہ کر پائیں؟ ہم عدالت کے سامنے بھی ہیں، ہم عوام کے سامنے بھی ہیں، اس دن ہم اپنے تمام جو آئینی حقوق ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر یہ بار ان کے سر ہوگا۔ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، ہم پرامن طریقے سے اکٹھے ہوں گے، اپنی بات کریں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کرے، کوئی شیلنگ کرے یا لاٹھی چارج کرے یا لوگوں کو گرفتار کرے۔ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جو ہے معاملہ کرنے دیا جائے۔ سر، سپریم کورٹ کے لائر کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے، تو عام دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ تو ان کو بھی ہو سکتا ہے لاپتہ ہوں یا اریسٹ ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ تو ہو رہا ہے نا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو پچھلے اب 2 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے۔ جو جبر کا نظام ہے وہ ہے، اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دیں، ہمارا ساتھ نہ دیں، شرافت کا ساتھ دیں۔ یہ شریفانہ بات نہیں ہے، اس ملک میں اب شرافت ناپید ہو رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ، ماؤں بیٹیوں کسی کے تقدس کا خیال نہ کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یا ہم نے شرافت کو تھامنا ہے یا ہم نے اس ملک کو مکمل طور پہ دھکیل دینا ہے اندھیروں۔ عمران خان صاحب یا بشریٰ بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا اس تمام معاملے میں۔ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا اس معاملے میں، اور جو بنیاد ہے اس معاملے کی کہ کابینہ کا کوئی فیصلہ تھا، وہ اب قانون بڑا واضح ہے کہ کابینہ کے کسی فیصلے پر آپ اس وقت تک مقدمہ نہیں بنا سکتے، یا استعمال آپ کہتے ہیں طاقت کا کسی نے اگر غلط کیا ہے، جب تک اس شخص کو کوئی ذاتی منفعت نہ ہوئی ہو۔ جب عمران خان صاحب نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کسی معاملے میں، تو کیا مقدمہ ان کے خلاف؟ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے، یہاں کوئی مقدمہ نہیں بنتا، یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو جیل میں اب رکھنے کا، پابند سلاسل رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، سلمان راجہ صاحب بتائیے گا، گزشتہ پروگرام میں ایئر وائی پہ آپ کی فوٹیج چل رہی ہے، آپ کافی جذباتی دکھائی دی ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بہن بیٹیوں چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے تو آئیں سب سے پہلے شروعات میرے گھر سے کر لیں۔ کیا وجہ اتنے جذباتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تھریٹس دی جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تھریٹ کی بات نہیں ہے، حالانکہ کل میرے گھر انہوں نے کی ایک کوشش۔ دیکھیں، یہ معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ بنیادی اصولوں کا ہے، بنیادی شرافت کا ہے۔ اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو، بیٹی کو، خالہ کو اٹھا لیا گیا تاکہ اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالے، تو شرافت کا کیا اس ملک میں باقی رہ جاتا ہے؟ ہم بالکل ایک درندگی کی سطح پہ آ گئے ہیں۔ تو ہم سب کو، میں سمجھتا ہوں، احتجاج کرنا ہے، مدافعت کرنی ہے۔ اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی یا سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق بنیادی شرافت سے ہے۔ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں ہم انسان؟ یہ سوال ہے۔ صاحب، آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیسا آپ کو کیا رسپانس ملا؟ بہت ہی زبردست جی، بہت زبردست۔ میں سمجھتا ہوں مولانا بہت ہی زیرک سیاستدان تو ہیں ہی، لیکن انہوں نے اس تمام معاملے کو تاریخی تناظر میں، تاریخی پس منظر میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں انہوں نے بغور اب ان کو سمجھ لیا ہے، اور ان میں جو میں سمجھتا ہوں زہر بھر دیا گیا ہے اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے، اس ملک کے سیاسی نظام کے لیے، وہ کسی صورت اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کل 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی، میرے ساتھ صدر عارف الوی صاحب تھے، اور ہم نے تاریخی پس منظر بھی تمام معاملات کا دیکھا۔ آئندہ اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے، کیا لوگوں کے منصوبے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس لمحے میں، اس موڑ پہ مولانا ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو تقدیر اس وقت ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا بالکل سر فہرست ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے پاکستان کو یا تباہی کی طرف دھکیلنا ہے، یا پاکستان میں شرافت اور آئین اور قانون کو باقی رکھنا ہے۔ تو ہم مولانا کے شکر گزار ہیں، مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں اس صحیح میں۔ بالکل ہم کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ جد و جہد کریں گے۔ سلمان صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام بھی گزشتہ روز آپ نے اور عارف الوی صاحب نے پہنچایا، کیا پیغام پہنچایا؟ دیکھیں، ہم نے یہی کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے اس وقت تک مدافعت دکھائی ہے، ہم شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی ہم اس جد و جہد میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ معاملہ کسی کی سیاست سے بالا تر ہے، یہ معاملہ پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں، بقا کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو اس ملک میں جس قسم کی فسطائیت ہوگی، وہ یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ دیکھیں، اس ملک میں آپ کو تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ گمشدہ بلوچ ہو، وہ
ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے دہشت زدہ پشتون ہو، وہ اب پنجابی ہو جس کو آپ نے گرفتار کر رکھا ہے، یا وہ سندھی ہو. ہم نے قانون کا راستہ نہیں روکنا. لوگوں کی جو گریونسز ہیں، جو لوگوں کو شکایات ہیں، ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اس قانون کا، ان ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر ادارے کو تابع کر دیا جائے طاقت کے. کوئی اصول جو ہے اس ملک میں کار فرما نہ رہے. اچھا سر، حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ووٹ نہیں بھی دیتے پھر بھی ہم یہ ترمیم کامیاب کروا لیں گے یا پاس کروا لیں گے. یہ کیا ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کروا لیں گے؟ دیکھیں، سوائے دھونس کے، سوائے جبر کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کو گمان ہے یہ کہ وہاں ہر شخص جو ہے تاریخ اور ایمان اور اصول سے مبرہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں بھی لوگ ایسے ہیں جو اس ترمیم کا ساتھ دیں. لیکن بلوچستان کے عام عوام، بلوچستان کے شہری پسے ہوئے ہیں، وہ اس وقت غصے میں ہیں، وہ غمزدہ ہیں. آپ کو ان سے ملنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، ایسے جو کو نہیں بھیجنا. آپ نے ان کو ان کے حقوق دینے ہیں. وہاں جو ہر دفعہ الیکشن پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، جو مافیا کے لوگوں کو وہاں سے منتخب کرایا جاتا ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو بلوچستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی، پورے پاکستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی، تب بلوچستان آگے بڑھے گا. بلوچستان کو چند فتوں کی مار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم پیسے پھینک دیں گے، ایسے جو کو بھیج دیں گے بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. بلوچستان اہمیت کا معاملہ ہے، بلوچستان شناخت کا معاملہ ہے، بلوچستان حقوق کا معاملہ ہے. آپ کو لوگوں کو ان کی شناخت بھی دینا ہوگی، ان کے حقوق بھی دینا ہوگی. کیا ایسے کوئی چانسز ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جائے؟ دیکھیں درخواست کی گئی ہے. دیکھیں، ہمیں یہ خدشہ ضرور ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ مکمل طور پہ غیر آئینی ہوگا. اس کے لیے ہر عمل جو مدافعت کا عمل ہے ہم وہ اپنائیں گے، اور ہم ہر سطح پہ اس معاملے کو لڑیں گے، سیاسی سطح پہ بھی اور عدالتی سطح پہ. بہت شکریہ. راجہ صاحب، حنیف عباسی کا جو کل کا پارلیمنٹ میں بیان تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے، آپ آئیں ہمارے ساتھ آئیں، ہم لے چلتے ہیں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے بھی. اگر مذمت بھی کرنی پڑے یا معافی مانگنی پڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. دیکھیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق کریں. جو کوئی سمجھتا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک ڈھونگ ہے رچایا ہوا، اس کی جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، اس کو چھپایا گیا ہے، تو آئے سامنے حقیقت کو بیان کریں اور حق کا ساتھ دیں، اپنے ضمیر کے مطابق چلیں. سر آپ وکالت سے بھی آپ کا تعلق ہے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کا کال مشن ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ماہرنگ بلوچ جو ہے اس وقت بہت بڑی تعداد میں بلوچ عوام کی آواز ہے. کسی بھی قوم کی آواز کو، کسی بھی لسانی گروہ کی آواز کو سننا چاہیے. ہر گروہ کو حق حاصل ہے کہ اپنی آواز بلند کرے. جو وہ آواز بلند کر رہی ہیں، ان کے والد ہم جانتے ہیں، ان کو قتل کیا گیا غائب کرنے کے بعد. ایسے ہزاروں اور لوگ ہیں، ان کی آواز کو سننا چاہیے. اس کو دھتکارنا جو ہے کسی صورت پاکستان کے حق میں نہیں ہے.